انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی فاطمیہ سیدانی ہو اس کی شادی غیر فاطمی سے نہیں غیر فاطمی مرد سے نہیں ہو سکتا. اگر ہو جائے تو حرام ہے، اور اس کا اولاد جو ہیں زنا سے پیدا ہوئے. تو یہ ان کو نہ دین کی بنیاد ہے نا. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کی بات کتنی کفرآمیز ہے. آپ کی بات کتنی کفرآمیز ہے. آپ نے کال کیا تھا نہیں کیا تھا تقلید کا؟ آپ تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل. بھی آپ نکل لیے تھے، فراری ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیے، آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں؟ میں نہ مقلد ہوں نہ مجتہد ہوں مثال کے طور پر. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. کون ہے میرے ساتھ؟ سید علی الموسوی. ہاں جی سید صاحب، بات کریں، بسم اللہ کریں، بات کریں. آپ نے میری کہاں تک سرکار بات سنی ہے؟ بس آپ نے بسم اللہ کیا، سورہ رعد، سورہ اعراف ورس 58، رعد 23 آپ نے اس کا حوالہ دیا. اچھی طرح سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے تھے. اب دوبارہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ، شروع سے بولیں. اچھا سرکار، چیپٹر سورہ الاعراف آیت نمبر 58، پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی رب کے حکم سے کیا خوب نکلتا ہے، اور جو زمین نجس ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے. ہم اسی طرح شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں. پاکیزہ زمین کی طرح نیک باطن انسان خدائی رحمت کو، ہدایت کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور خبیث انسان سرکش زمین کی طرح نہ صرف یہ کہ رحمتوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ اندر کی خباثتوں کو ابھار کر پورے ماحول کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے. یہاں تک کہ امام کو کہنا پڑتا ہے لولا حضور الحاضر قیام الحجت بوجود الناصر. جس انعام یافتہ نسل کو اللہ نے خیر کثیر قرار دیا، اسی طیب نسل کو اموی باسی بلکہ ابن تمیمی خاندان لعنت اللہ علیہ مجمعین الی یوم القیامہ کا مٹانے میں، وہ لوگ مٹانے میں لگے، نہ عیاشی میں لگے رہے، نہ شرابوں میں لگے رہے، اس میں بھی لگے رہے، مگر ان کا جو مین ہدف تھا، وہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، راتوں کو ٹہلتے تھے، وہ اس بات پہ ٹہلتے تھے کسی طرح ان کے مہدی کو روک دے، اولاد زہرا کو مٹا دے. اچھا سن چکے تھے ظاہر سب سے زیادہ اسی موضوع پہ، امام کے موضوع پہ احادیث اور روایات. اچھا خیر، لہذا کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن کا شمار عالین میں بھی ہوتا تھا دنیا سے پہلے. ہم کنتا من العالین، یہ شیطان نے قیاس کیا تھا، اور یہ قیاس کیا تھا کہ اس نے کہا اس کی ریئلٹی کو نہیں دیکھ رہا تھا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی، اور وہ اپنے تقوی کو اور اپنی طویل عبادت کو دیکھ رہا تھا. تو اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کا وہ انکار کر بیٹھا. Are you listening now؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، بسم اللہ جاری رکھیں آپ اپنی گفتگو. اچھا، تو لہذا اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ شریک ما اللہ فی الانفال، تعداد شریک سورہ انفال ورس نمبر 24 کے تحت شریک الجرود واجب ایسے بھائی کیسے توضیح دے دو نا، ایسے ہی تو نہیں ہوتا فتوی دینا. توضیح دے دو، تشریح کرو کیسے. یہ 10 منٹ میرے چل رہے ہیں، آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے کائنڈلی پلیز. اوکے بسم اللہ. شریک فی الدرود واجب المودت بلسو یوتی کا ربوں کو فترزا النسل القوثر و حامل السلام ہے. یہ تھا کونین آخری وقت میں کہا یالی میری قیامت تک کی آنے والی اولاد کو سلام پیش کرنا. ایک صدوق الاعتقاد میں فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اولاد کے بارے میں، رسول اللہ کی اولاد کے بارے میں، یہ رسول کی اولاد ہے، ان سے محبت رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے اور یہ ایک دوسرے کے کفو ہیں. کیونکہ رسول حضرت علی اور حضرت جعفر کی اولاد کو دیکھ کر فرمایا ہماری بیٹی ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے. یہ ایک بات ہوئی. ایک صدوق کے اس کلام کے بعد ہمیں کچھ بھی اور تحریک کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے تو مسئلہ بالکل ہی ختم کر دیا. یہ کہہ کر کے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سادات آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں. اچھا، کفو کی جو لغوی تعریف ہے، علامہ ابن منظور الافریقی لکھتے ہیں، لسان العرب ہے، الکف النظیر المساوی، ان اردو میں پڑھتا ہوں. دیکھیے کفو کا مطلب نظیر اور برابری ہے. اسی سے نکاح میں الکفات مراد ہے. دیکھیے کفو ہوتا کیا ہے، اگر آپ عربی کی لغات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کا اس کی معنی، آپ کو اس کے معنی ملیں گے. مثلا نظیر، مماثل، جیسے کہ رسول رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کفو سے نکاح کرو اور ان میں شادی کرو اور اپنی اولاد کے لیے انہیں اختیار کرو. ہاں، یہاں پر ایک سوال قائم کیا جاتا ہے کہ جناب
جناب پھر ساتھ و سادات کے لیے بھی الزام ہے ہوا کہ وہ غیر سیدہ سے شادی کرے. اس کی مختصر سے وضاحت کر دیں کہ ہمارے پاس روایات میں یہ موجود ہے کہ مرد اپنے کم درجے میں شادی کر سکتا ہے، بلکہ کچھ علماء کا تو یہ خیال ہے کہ یہ مستحب ہے، چاہے وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو. المنجد صفحہ نمبر 756 صبا مکتبہ قدوسیہ اردو بیان. ٹھیک ہے. پھر اور روایت ہے یہ اصول کافی صفحہ نمبر 332 اردو ترجمہ جلد نمبر حصہ دوم صفحہ 215. کلینی رحم اللہ ایک روایت اپنی کتاب الکافی میں جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 362 پہ بیان فرماتے ہیں کچھ اسی طرح کی کہ مولا صادق نے فرماتے ہیں کہ تمہارا خفو خون و حسب کے لحاظ سے تمہاری قوم میں ہے. اللہ نے ہمارے لیے صدقہ حرام قرار دیا ہے اور ہمیں یہ پسند نہیں کہ جو فضیلت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس میں کسی اور کو شریک کریں جسے اللہ نے ہماری لیے مخصوص کیا ہے. فروع کافی نمبر 5 صفحہ نمبر 345. راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مانی الاخبار اور عیون الاخبار الرضا کی روایت ہے، تو قوم کہتے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں، کہتی ہم آل محمد ہیں. مولا نے جواب فرمایا کہ آل محمد بس وہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے رسول سے حرام قرار دیا ہے. یہ روایات واضح الفاظ سے بیان کر رہی ہیں کہ ایک سیدہ میں اور ایک غیر سیدہ میں فرق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ بیک وقت حضرت فاطمہ کی اولاد میں 2 لڑکیوں کو نکاح میں جمع کرے. جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہیں شاک گزرتی ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدہ کونین کو یہ خبر شاک گزرتی ہے. راوی نے پوچھا کیا ان تک یہ خبر جاتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا خدا کی قسم علیہ الشرائع شیخ صدوق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590. مرد عورتوں پر حاکم ہے. جواب دیا کہ اتنی فوقیت جیسی مرد شوہر کو بیوی پہ اتنی فوقیت حاصل ہے جیسے آسمان کو زمین پر. جب سیران کربلا کوفہ ابن زیاد کے پاس گئے ملعون کے، اس نے کہا کہ اے علی و فاطمہ کی اولاد، تم لوگوں کو دیگر مسلمانوں پر کیا فضیلت ہے؟ امام نے جواب دیا کہ لوگوں پر ہماری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی تو ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہم پر ہمارے سوا کوئی حاکم ہو، اور اے کاش کوئی بھی اس امر کی خواہش نہ کرے، وہ خود کو بھی لوگوں میں شمار کرے سوائے اس کے وہ مشرک ہو. ہاں جناب. اور سب سے بڑا ہمیں تکلیف جو ہے نا، ہم ایک مشن چلا رہے ہیں عالمی مشن القائم. ہمیں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس وقت 99% 40 سادات ہیں، اور اچھا اگر جس میں تقویٰ نہیں آپ ہے، کا ٹائم پرہیزگاری نہیں ہے، فائر سے اجتناب نہیں ہے، وہ سید کیسے ہو سکتا ہے یار؟ وہ سید نہیں بتائیں مجھے آقا. مجھے نہیں معلوم. سید ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی شرط تھوڑی ہے کہ وہ اگر تو پھر آپ ہر کسی کو نہ تو لینا اسی برکان میں. اچھا آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھے نا، پلیز سائڈ پہ نہ بیٹھیں. میں میری جان کیسے سامنے آؤں؟ میرا ایپل کا آل ان ون میک بک ہے یار. ٹھیک ہے، نہیں کیمرہ کے سامنے بیٹھے نا. تھینک یو. اب آپ نے جو باتیں کی ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ میں سے آپ نے جو آیات پڑھی ہے یا کوئی روایت پڑھی ہے، اس میں سے آپ ایک کو آپ پڑھیں اور اس میں سے ہمیں سمجھائیں کہ کیسے آپ نے اس میں سے آپ نے وہ نکال دیا، حکم حرمت نکاح نکال دیا. ان کا کہنا ہے، ان حضرت کا کہنا ہے، دیکھیں انہوں نے خود کہہ دیا بھائی، انہوں نے بڑے خطرناک جملے کہہ دیے. انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی فاطمیہ سیدانی ہو، اس کی شادی غیر فاطمی مرد سے نہیں ہو سکتا. اگر ہو جائے تو حرام ہے، اور اس کا اولاد جو ہیں زنا سے پیدا ہوئے. تو یہ ان کو نہ دین کی بنیاد ہے نا. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کی بات کتنی کفرآمیز ہے، آپ کی بات کتنی کفرآمیز ہے، اور آپ اپنی بات کے لوازم پہ توجہ نہیں دیتے. حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شادی وہ فاطمیہ ہیں، غیر فاطمی سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور محمد ان کے بیٹے ہیں، اور بھی فرزند ہیں ان کے پیدا ہوئے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں جن کا قائل جن کا عبادت کری اور ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کرا دیا. یہ مرضی اللہ کی ہے، رسول کی ہے، یہ امام کی ہے. امام تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اگر دیکھو تمہارے حرام کر سکتا ہے بھائی. اگر حرام ہے تو حرام کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ امام کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مالک ہے. چلیے چلیں بھائی. کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شادی جو ہے ایک استثناء تھی، آپ کہہ رہے ہیں ایک استثناء ہے.
یہ کہہ رہے ہیں. جب رسول لوگ کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی نا بات. چاہے جس کو پلٹ دے الٹ دے، چاہے نماز کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. مالک ہے شریعت کا یار، لسان وحی ہے وہ، اور ویسے ہی بالکل امام ہے اسی طرح اس کی جگہ بیٹھا ہے وہ. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے کال کیا تھا او بھائی صاحب، آپ نے پہلے کال کیا تھا یہاں پہ تقلید کے لیے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کال کیا تھا نہیں کیا تھا تقلید کا؟ آپ تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل، اس میں بھی آپ نکل لیے تھے، فراری ہو گئے تھے. جی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیدانی کی نکاح حرام ہے اور اس کے لیے دلیل لانا قرآن و سنت سے. آپ مجھے بتائیے، آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں؟ میں نہ مقلد ہوں نہ مجتہد ہوں. مثال کے طور پہ کیا چیز ہے؟ محتاط. کس طرح کے محتاط ہیں؟ کس طرح کے محتاط ہیں؟ مجتہدین کے فتووں کے درمیان احتیاط کرتے ہیں؟ نہیں، احادیث آل محمد علیہ السلام کے، احادیث آل محمد علیہ السلام کے درمیان احتیاط کرتے ہیں. عوام احادیث کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ جو حدیث کوٹ کرتے ہیں عوام سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو کیوں یہاں پہ حدیث کوٹ کیا آپ نے؟ آپ محقق ہیں، آپ سمجھتے ہیں. آپ کا موقف یہ ہے کہ عوام حدیث نہیں سمجھتے. اور بھائی اگر عوام نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں ہو سکتا یار. میں ٹائمر تو لگائیں آپ، اور میں جو ہوں وہ 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو میں سمجھ سکتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اور عوام نہیں سمجھ سکتے نا. عرض میں نے نہیں کہا آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نے نہیں کہا آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نے کہا آپ سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتے. تو آپ استدلال کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھے نا. یہ دلیلیں آپ نے جو لائی ہیں احادیث جامع الاخبار فلان فلان سے، یہ کس کے لیے آپ نے استدلال کیے؟ جب عوام کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو آپ نے استدلال کیوں کیے؟ پہلے میں نے آپ کو سادات کا مقام و مرتبہ بتایا ہے، یہ نوری بنیاد ہے، اور پھر میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ درود میں بھی شریک ہے، یہ خمس میں بھی شریک ہے، یہ نسل کوثر ہے، یہ اللہ کی ولسو یوتی کا رب کو فترزا نسل ہے، یہ وہ نسل ہے. ہاں بس ختم. میں آپ کو ابھی آپ کے کچھ نکات کا ٹائمر تو ابھی میں نے گفتگو کی نہیں، میں آپ سے ایک دو سوال کر رہا تھا بھائی. مجھے بہت تعجب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو اپنا سیرہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی غیر فاطمی سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو یہ نہیں مان رہے. ان کے پاس ایک آپ نہیں مان رہے کہ غیر آپ نہیں مان رہے کہ فاطمیہ کی شادی غیر فاطمی سے ہو سکتا ہے؟ جب علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے غیر فاطمی سید سے، تو آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کے مقابل میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ایسا نکاح. بھائی وہ واضح ہمارے یہاں کثرت سی روایت موجود ہے، انا و علی و جعفر و حمزہ والحسن والحسین والمہدی سادات اہل جنہ. ٹھیک، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ جعفر کے اولاد سے، اور جعفر کے اولاد فاطمہ سلام اللہ کے اولاد سے شادی نہیں کر سکتے. آپ کا یہی موقف ہی یہی ہے. نہیں، آپ نے تو دیکھیں، آپ پہلے میری بات سنیں. اب میں کچھ اب دیکھیں، آپ نے جو باتیں اجازت دیں ابھی آپ نے 10 منٹ ٹائم لیا نا. ابھی آپ بتائیں مجھے، ابھی آپ مجھے بتائیں، دیکھیں آپ نے روایت وغیرہ پڑھی ہیں، آیا پڑھی ہے، اس میں سے ان سب کو چھوڑ کے 10 منٹ آپ نے ٹائم لیا، وہ کوئی پیپر تھا آپ اسے پڑھ رہے تھے. اب آپ ایک آیت لے لیں، آپ اپنے ریسرچ سے ایک آیت لے لیں یا ایک روایت لے لیں، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھیں اور اس سے آپ استدلال کریں کہ کیوں یہ نکاح حرام ہے. ہمیں سمجھا دیں اپنی جو اس میں سے سب سے محکم ہے، سب سے واضح دلیل ہے کہ یہ نکاح، ایسا نکاح حرام ہے، بسم اللہ کریں. اس کو آپ دوبارہ سے ہمیں سمجھا دیں. ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے. اس طرح کاپی لے کے وہ لسٹ نہ پڑھیں ہمارے لیے، نہ ایک روایت پڑھیں. بھائی یہ کہ بھائی مثلا آپ نے کیا پڑھا ہے، ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے یہ پڑھا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کلام طیب کا مثال اس شجرہ طیبہ کی طرح دیتا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے. تو اللہ کی جانب سے ایک مثال ہے. تؤتی اکلها، وہ اپنا فروٹ دیتا ہے، اپنا میوہ دے دیتا ہے، کل حین باذن ربها، ہر ایک وقت اللہ کے حکم سے. ویضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں دیتا ہے، للناس لعلهم يتذکرون، لوگوں کے لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں. اب اس کے بعد جو آیت ہے وَمَثَلُ
کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کلام خبیث جو ہے اس کی مثال شجرہ خبیثہ کی طرح. یہ حضرت صاحب سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں خبیث ہیں اور صرف سادات جو ہیں یہ طیب ہیں. حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کی فرمائش یہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے. اور بھائی سن لیں پلیز, آپ نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا, میں آپ کی ایک آیت کا جواب دیتا ہوں, پھر آپ جو ہیں اب آپ خود استدلال کریں. میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ آپ کی جو سب سے محکم دلیل ہے اس کو آپ خود اپنے الفاظ میں بیان کریں تاکہ ہم سمجھ لیں. کتاب بصائر الدرجات, منشورات مرعشی نجفی قم مقدسہ, انہوں نے آفسیٹ کیا ہوا, ویسے ان کا اپنی پرنٹ نہیں لگتا مجھے. صفحہ نمبر 58 میں یہ حدیث مبارک, اس میں کئی احادیث ہیں. یہ پہلی حدیث, مثل الشجرۃ التي ذکر اللہ تعالی, وہ قرآن, وہ شجر جس کا اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا, اس کا معنی کیا ہے؟ قال سألت, ابھی حمزہ استعمالی کہتا ہے میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا, عن قول اللہ تعالی شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. کہ شجرہ طیب, کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے جو اس کی اساس زمین پر ہے, جڑ زمین پر ہے, اس کی شاخ آسمان میں ہے. اس کیا مطلب ہے اس سے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انا اصلها, جڑ میں ہوں, اس درخت کا جڑ میں ہوں, وعلی فرعها, علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شاخ ہے, والائمۃ اغصانها, ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی شاخیں ہیں, وعلمنا ثمرها, اور ہمارا علم جو ہے اس کا فروٹ ہے, وشیعتنا ورقها, وشیعتنا, اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں, اس درخت کے پتے ہیں. آپ نے شیعوں کو خبیث بنایا, لیکن شیعہ اسی درخت کے پتے ہیں, اسی درخت کے فروٹ ہیں. اجازت دیں, اجازت دیں, یہ دیکھیں, بات کرنے دیں, میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے. ابھی میں نے آپ کے ایک آپ نے شروع اسی آیت سے کیا, میں نے اس آیت کا جواب دے دیا. اب آپ کے پاس, آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھیں پلیز, سائڈ پہ کیوں جاتے ہیں بار بار؟ یار میں کیسے بیٹھوں بھائی, کیسے بیٹھوں؟ کیمرہ کے سامنے, ہاں اس طرح بیٹھو. آپ سے عرض یہ ہے, اب جو ہے نا دوبارہ دیکھیں, آپ حوصلے سے, میں آپ کی بات کو نہیں کاٹوں گا. ایک آیت لے لیں, ایک روایت لے لیں, جو مرضی آپ کی, جو آپ کے پاس سب سے محکم دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ نکاح باطل ہے, یہ نکاح حرام ہے, اس کو آپ بیان کریں اور لوگوں کو سمجھائیں وضاحت کے ساتھ. کیونکہ آپ نے پہلی جو باتیں کی ہیں اس میں ہمیں سنائی نہیں دی کہ آپ اس سے نکاح کی حرمت کیسے ثابت ہوتی ہے. آپ کی سب سے جو محکم دلیل ہے وہ بسم اللہ کریں. یاللہ, سب سے محکم دلیل جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ جو نوری بنیاد ہے, اللہ نوری, اس بنیاد پر اس خاندان کا بچہ ہے نور کا. آپ کی مثال یہ ہے کہ حسن اور حسین کے بعد تیسرا بیٹا محمد بن ابی بکر ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن ابی بکر بھی بیٹا ہے رسول کا, وہ مولا امیر کائنات کا. ایسا نہیں ہے بھائی, وہی امیر المومنین کہہ رہے ہیں محمد بن حنفیہ سے نہج البلاغہ میں, وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو. ان کی برابری کبھی نہ کرنا, اور اپنی نظروں کو گاڑ دو زمین میں اور دشمن کا ڈٹ جاؤ. میں آپ سے صرف نہ کہہ رہا ہوں کہ جو نسل اللہ کے ساتھ شریک ہے, جس میں اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں, جو اللہ نے ایک انعام کے طور پہ اپنے رسول کو دی ہے, تو آخری وقت میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ اپنے نسل کو کہتی ہے, علی میری قیامت تک آنے والی نسل کو سلام کرنا. اگر انا آتینا کل کوثر سے صرف صاحب الامر مراد ہے, تو یہ تو جمع کا صیغہ ہے. ہم نے اولاد کثیر عطا فرمائی تم کو. تو اس وقت سادات چاہے 99% میں 1% ہی ہوں, 100 میں 1% ہی ہوں, ان کا وجود ضروری ہے, ورنہ اللہ کے دعوے جو ہیں ان کا ابطال ہوتا ہے, بطلان ہوتا ہے. اچھا, اب آپ نے دیکھا 10 منٹ ایک لے لیا آپ نے, پھر کچھ منٹ لے لیا, آپ مجھے کچھ 5-6-7 منٹ دے دو, ٹھیک ہے نا؟ دیں گے 5-10 منٹ, میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. ٹائمر. میرے محترم ناظرین, ان سے ہم نے کیا مانگا کہ واضح دلیل دے دو. کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ واجب ہے, کسی کو حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ شرع کے مصادر ہیں. یہ قبلہ صاحب ابن شہید, ٹھیک ہے یہ سید ہوں گے, لیکن یہ پیغمبر نہیں ہے, ان پہ کوئی وحی نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. دین ہم نے کن سے لینا؟ ائمہ اطہار علیہم السلام سے لینا.
ہم نے ان کے سے سب سے محکم دلیل جو مانگا، ان کے پاس نہ حدیث ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ نکاح حرام ہے۔ اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت، ہماری بات نہ کاٹیں آپ۔ وہ ہم نے آپ کے سے سب سے محکم دلیل مانگی ہے کہ آپ دلیل لے کہیں کہ یہ نکاح حرام ہے، کہ منع کیا ہو۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے، معاف کیجیے گا میں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جان لو اے مسلمانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح بیان واجب ہے، واضح طور پہ بیان کرے۔ اور سورہ مبارکہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ان کو انذار کرو، حلال و حرام کا ان کو سکھا دو۔ پھر کتاب ہے میرے محترم ناظرین عمدۃ عیون صحاح الاخبار فی مناقب الامام الابرار، یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوی العشیرہ میں کہا، یا بنی عبد المطلب انی بعثت الیکم خاصہ والی الناس بعامہ، اللہ نے مجھے خاص پیغام کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا، خاص آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ان کو کیا کریں، آپ ان کو ڈرائیں اور ان کو دعوت دیں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی بھیجا، لیکن خاص طور پر آپ پہ زیادہ تاکید ہے۔ یہ جب سمجھ آئی ہے تو ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ مبارکہ تحریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پورے انسانیت سے کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ آتش جہنم وہ ہے جس کی جو ایندھن ہے، اس کی ایندھن لوگ ہیں، آپ کی بدن وہاں پہ جلتا ہے۔ اس تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 200 میں حضرت ابو بصیر روایت کرتے ہیں، ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا میں نے عرض کیا کیف اقیہم، میں کیسے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤں، فرمایا اس طرح، تأمرهم بما امر اللہ عز وجل وتنہاہم عما نہاہم اللہ عز وجل، ان کو اپنے اہل خانہ کو اس طرح بچا دو جہنم سے کہ جو اللہ نے امر کیا ہے ان کا، اللہ کا امر ان کو سکھا دو، اور جو اللہ نے نہی کیا ہے اللہ کا نہی پہ ان کو سکھا دو۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ائمہ طاہرین علیہ السلام پر بلاغ مبین واجب ہے، واضح طور پہ بیان کریں، مگر یہ کہ مسئلہ تقیہ کا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بنی عبد المطلب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ وہ ان کی تاکید تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تیسری بات یہ ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، پیغمبر کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو جو واجبات ہیں اس کا حکم دے دو، محرمات کا سے نہیں کرو۔ اب میرے بھائی اگر یہ چیز حرام ہے، اور بھائی ائمہ اطہار علیہم السلام ان پہ واجب ہے کہ اپنے خاندان کو، سب لوگوں کی ہدایت کریں، بالخصوص اپنے خاندان کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے پوتیوں کی ہدایت کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے یہ سمجھائیں، اور یہ مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں نہ صرف آخری عذاب کی بات ہے کہ ایک عورت اگر زانی بن جاتی ہے، زنا کرتی ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، اس کے زنا کا یہ ہے بھائی کہ اس کی نسل بھی حرامی بن جاتی ہے، اور نہ صرف اس کی نسل حرامی بن جاتی ہے، پورے خاندان کی بے عزتی ہے۔ اب اگر ایک شریف خاندان ہے، اس کی ایک عورت جو ہے زانیہ ہے، عورت اس کی لوز کے علاوہ کون حلالی ہے؟ اور بھائی بات سنیں پلیز، حلالی بنے نا، پلیز سن لیں میری بات نہ کاٹیں۔ عطا ہو اگر ایک خاندان کی عورت زانیہ ہے تو اس پوری خاندان کے لیے وہ کیا ہے، پوری خاندان کے لیے وہ بے عزتی کی بات ہے۔ اب تو کئی وجہ ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس مسئلے کی تاکید کریں کہ دیکھیں یہ ایسے نکاح، دیکھو ہمارے خاندان والوں، میرے بیٹیاں، میری پوتیاں اور میرے پرپوتیاں، تم کسی غیر میں نکاح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نکاح حرام ہے۔ کیوں یہ کہنا واجب ہے اور اس پہ اصرار کرنا واجب ہے؟ کئی وجوہ، ایک واجب کہ اللہ نے ان پہ واجب کیا ہے بلاغ مبین کو، اور اس مسئلے میں تقیہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تھا، سورہ آیت تحریم، اور پھر خاندان کی عزت کی بات ہے۔ اب آپ سے میرا جو سوال ہے موسوی صاحب، آپ نے اب سب شیعوں کو حرامی بھی بنا دیا،
اب مجھے یہ بتاؤ, نہیں سن لو. اب آپ میرا یہ جواب دے دو موسوی صاحب کہ یہ آپ کے پاس واضح حدیث کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے, میں آپ کو دلیل لاتے ہو, دلیل جو آپ نے دی ہے, دیکھو میرا ٹائم ختم نہیں ہوا ابھی. دلیل آپ نے جو دی ہے بھائی یہ نوری خلقت سے, وہ شیعہ بھی نوری خلقت سے ہے. شیعہ کون سے؟ وہ ظلمانی خلقت سے ہے. نہیں مجازی نہیں, حقیقی ہے. احادیث میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں, اگر چاہیے تو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے, اپنے جلال کبریا سے خلق کیا, اسی مٹی سے جس سے آل محمد علیہ السلام خلق ہیں, اسی سے شیعہ خلق ہوئے ہیں. اوکے, تو لیکن مجھے آپ یہ جو فرما رہے ہیں یہ سب قیاس ہے. یہ باتیں کہ یہ نوری خلقت سے خلق ہیں اور اس لیے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ قیاس ہے. کون سی قیاس ہے؟ وہی قیاس جو ابلیس نے کیا تھا, وہی قیاس ہے جو ابلیس, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے انار سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو نے مجھے نار سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میں اس کے لیے کیسے سجدہ کروں؟ آپ بالکل وہی قیاس کر رہے ہیں جس جو ابلیس نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا اخرج منہا انکا رجیم, یہاں سے نکل جا, تو یہاں سے رجیم ہے, تو یہاں سے نکالا گیا شخص ہے. تو آپ میرے بھائی, میرے عزیز, میرے محترم سید صاحب, دیکھیں یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ واضح دلیل بیان کریں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے, فکر کیا ہے, کہ اس کو ایکسپلین کریں میرے لیے. میرے سوال کو سن لیں پلیز, میری طرف دیکھیں, میرا ٹائم ہے. میرے سوال کو سمجھ لیں, پھر میرے سوال کا کوئی اور بات نہیں کہنا آپ نے. مجھے یہ کہہ دیں, مجھے یہ بتا دیں میرے استاد محترم کہ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت علیہ السلام پہ بیان واجب, اس خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے, بیٹیوں کی جہنم سے بچانے کا مسئلہ ہے. کیوں ایک حدیث نہیں ہے آپ کے پاس, کہ ایک واضح دلیل قرآن کی آیت ہو, روایت ہو, کچھ ہو, کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ قیاس کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ میں انگلیوں پہ گنوا دیتا ہوں. میں نے رسول خدا کی حدیث بیان فرمائی, عطا کی, عرض کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنا کفو جو ہے اپنے خاندان میں ڈھونڈو. میں نے آپ کون سے حدیث پڑھو, حدیث پڑھے, وہ واضح حدیث پڑھو, کون سی حدیث ہے؟ یہ میں نے آپ کو حدیث بتائی, یہ دیکھیں یہ حدیث پڑھے. وہ کون سی حدیث آپ نے پڑھی جو واضح ہے؟ واضح کہتا ہے یہ حرام ہے. ٹائم آپ کا پورا نہیں ہوا ویسے, اگر آپ چاہیں تو گرانٹ کر دیں. کوئی بات نہیں ہے, آپ سوال کا جواب دے دیں. رسول رحمت اللہ عالمین نے فرمایا انکہو لکفا وانکہو فیہم, یعنی کہ اپنے کفو سے نکاح کرو اور ان میں شادی کرو اور اپنی اولاد کے لیے انہیں اختیار کرو. یہ آئی رسول کافی میں بھی آئی. تو یہ اس میں کہاں ہے کہ مومن کفو نہیں ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ مومن کفو نہیں ہے؟ اس میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہے, المؤمن کفو المؤمنہ, مومن مومنہ کا کفو ہے. مومن چاہے غیر سید ہو, مومنہ چاہے کسی خاندان کا, اس کا کفو ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ کفو سے شادی کرو, کفو سے شادی کرو. ہم نے آپ سے یہ تو نہیں مانگا دلیل کہ کفو سے شادی کے لیے دلیل لے کے آؤ. ہم نے آپ سے یہ دلیل مانگا ہے کہ سیدانی غیر میں شادی نہیں کر سکتی, اس کی دلیل لے کے آؤ بھائی. اس کا اس سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو جو ہے وہ ابن منظور کی تفصیل بھی بتا دی. اب دوسری طرف آپ آ جائیں, امام رضا علیہ السلام نے تو مامون ملعون کے دربار میں مناظرہ فرمایا, اور اس کے بعد امام تقی جواد نے اپنی بہنوں کے لیے 10 دیہات مقرر کرائے جہاں سے آمدنی. وہ پڑھیں, وہ کس کتاب میں لکھا ہے, وہ کون سی حدیث ہے؟ پڑھیں بھائی, پڑھیں, نص پڑھیں. دیکھیں اس طرح ثابت نہیں ہوتی. آپ کتاب تاریخ قوم سے وہ بات کوٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی سند, مطالعہ مال تاریخ قوم سے لیا اس نے, وہ کتاب ہی مفقود ہے. اور اس کا کر دیا ہے. یہ تو شیخ عباس قمی تو ایک اچھا محدث ہے, اور مفاتی ہم لوگ اس کی روز پڑھتے ہیں, اعمال. اور ٹھیک ہے, منتہی الاعمال میں موجود ہے, لیکن اس کا صاحب منتہی الاعمال کب وفات ہوئی؟ ابھی 50 سال پہلے, اس کی 70 سال پہلے اس کی وفات ہوئی, 80 سال پہلے. وہ تو کوئی پرانا عالم نہیں. اس نے تاریخ قوم سے لیا ہے. تاریخ قوم خود بھی مفقود ہے, علامہ مجلسی کے پاس بھی نہیں تھا, شیخ عباس کے پاس بھی نہیں تھا. انہوں نے تاریخ قوم کے ترجمے سے لیا ہے. تاریخ قوم کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. تاریخ قوم کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, اور اس نے یہ جو بات بیان کی ہے اس کی نہ کوئی سند ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ
اس لیے شادی نہیں کرائی ہوئی ان کی. پہلی بات ہے کہ یہ روایت یہ حدیث کا حدیث ہونا ہی مشکوک ہے, سند ہی نہیں ہے. پھر اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس لیے شادی نہیں کرائی کہ ان کے جو مومن ہیں ان کا کفو نہیں ہے, شیعہ ان کا کفو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی تصریح نہیں ہے, وہ آپ کے اجتہادات ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سے علماء کرام ہیں جیسے کہ علامہ جسان حضرت جوادی اور دیگر بہت سارے, اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے نظیم الحسن قراروی. لیکن جو ہمارے استاد تھے نا علامہ طالب جوہری صاحب, وہ 15-20 سال کو یہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں عاجز کر دو, اگر ہم عاجز ہو گئے ہمارے امام پہ واجب ہوگا کہ پردہ غیبت توڑ کر آئے اور تم کو جواب دے اور تمہارے جو اعتراض ہے دور کرے, کیونکہ وہ ہادی دماغ وقت ہے. اور اس کا کیا تعلق ہماری باتوں سے؟ تو ہم ہماری باتوں سے تعلق, اگر آپ نہیں طالب جوہری کے خیالات کب سے ہمارے لیے اس کے حجت بن گئے بھائی؟ وہ طالب جوہری کے خیالات اور اس کے نقطے کب ہمارے لیے حجت بن گئے بھائی؟ کوئی حدیث پیش کرو کہ یہ حرام ہے بھائی. اگر حدیث روایت پیش نہیں کرتے سکتے تو خود اپنے آپ سے حلال حرام نہ بناؤ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. انسان کافر بن جاتا ہے. حلال کو حرام کرو, حرام کو حلال کرو. میں پنس گیا ہوں اور بھائی آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں. تو وہ جب امام صادق کی روایت دے رہا ہوں مانی الاخبار کی اور یون الاخبار الرضا کی کہ درود میں وہ شامل ہیں جن پہ کہ اللہ نے جن پہ رسول کے وہ حدیث پڑھو نا, وہ نص سے حدیث پڑھو بھائی, نص سے حدیث پڑھیں, نص سے حدیث پڑھیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ حدیث یہ ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نکاح حرام ہے. بسم اللہ پڑھیں. اچھا جی, ایک والی بات ہو گئی. اور دوسرا یہ ہو گئی کہ مولا صادق نے فرمایا وہ لوگ آل محمد ہیں جو حدود میں جو جن سے رسول اللہ کی بیٹیوں کا بہنوں کا رسول اللہ سے نکاح حرام ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے یہ روایت واضح الفاظ میں بیان کر رہی ہے. اور بھی روایات ہیں کہ شیعہ بھی آل محمد علیہ السلام میں ہیں. اور بھائی یہ آپ نے ایک روایت دیکھی ہے, یہاں تک لکھا ہوا ہے اس میں ایک وقت میں میری دو ازواج ہیں, رسول اللہ نے لکھا ہوا کہ 2 بیویوں کے ساتھ جمع نہیں کرو. اور بھائی اگر ہاں شہزادیوں کو, بھائی بہت ساری روایات ہیں کہ شیعہ آل محمد علیہ السلام میں ہیں, شیعہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. آپ کیوں روایت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اب یہ روایت بھی ہو نا, کوئی روایت بھی ہو کہ ہمارے سب بچے ہماری سب پوری نسل, اب ایسی روایت میں نے نہیں دیکھا کہیں. ہو سکتا ہے ایسی روایت پوری بچے ان کے پوری نسل وہ اس میں شامل ہیں, اس درود میں شامل ہیں. تو اس سے آپ کیوں قیاس کیوں کرتے ہیں؟ حرمت نکاح اس سے کہاں سے نکل جاتی ہے؟ کس سے حرمت نکاح نکلتی؟ درود سے کیا تعلق ہے حرمت نکاح کا؟ درود سے درود, جب درود پڑھ رہا ہے اللہ, اس کے ملائکہ اور تمام, کوئی لمحہ ایسا نہیں اس میں درود سے خالی ہو, تو اب وہ نسل جس پہ درود واجب ہے, تو آپ اغیار کو اگر شامل کر لیں درود و نماز تک میں شامل ہے, پھر آپ کا تو معاملہ خراب, نماز بھی ضائع ہو جائے گی. ہاں بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں بھائی, کہ انسان جب اپنے بدن کو اپنے پیر کو دھوتا ہے اس سے زیادہ صفائی ہوتی ہے, یا اپنے پیر کو مسح کرتا ہے اس سے زیادہ صفائی ہوتی ہے؟ صفائی کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ اپنے بدن کو پورے کو دھوتا ہے جب پیر کو دھونے میں, اس میں زیادہ صفائی ہے یا مسح کرنے میں زیادہ صفائی ہے؟ پیر کو دھونے میں زیادہ صفائی ہے اور یا مسح. پھر ٹھیک ہے, پھر وضو میں پیر دھو لو پھر, ٹھیک ہے نا. اگر قیاس کرنے لگے ہو کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس میں پیر دھو لو پھر. او بھائی اگر ہم مسح کرتے ہیں پیر میں کس جگہ مسح کرتے ہیں؟ پیر کے پشت پہ مسح کرتا ہے نا. پیر کے نیچے زیادہ گندا ہوتا ہے, پیر کے پشت زیادہ گندا ہوتا ہے؟ نیچے زیادہ گندا ہوتا ہے, پشت زیادہ گندا ہوتا ہے پیر کا. بھائی آپ قیاس کر رہے ہیں بھائی, یہ قیاس حرام ہے. قیاس نہیں ہے بھائی, میں نے 4 حدیثیں بیان کری, 4 آیات بیان کری آپ کے سامنے. میں نے آپ کے سامنے شریعت کی بیان کیا. میں نے آج تو وہ بھائی وہ آیات وہ روایات آپ بیان کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھائی. وہ آیات جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے, روایات ائمہ اطہار علیہ السلام ہے, وہ اس کو کھینچ کے اپنے اوپر لے کے آتے ہو, ٹھیک ہے نا. بھائی کیا میری رگوں میں رسول خدا کا یا ائمہ اطہار کا خون نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم, مجھے کیا معلوم تیرے شجرے کا, مجھے کیا معلوم واقعا کیا ہے, مجھے کیا معلوم. آپ کہتے ہو سید ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. میں کوئی ایکس رے ہے میرے پاس, میں کوئی ایکس رے ہے کہ مجھے پتا ہو کہ آپ کے رگوں میں حتمن رسول کا خون ہے؟ ہوگا بھائی, ہوگا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کم از کم اتنی تو تعظیم اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی ہر بات صحیح ہے. سیدہ اس کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کے غلیظ پانی گرا دو اس پہ. تو جب اللہ نے فرمایا ہے کہ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں سب جن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے ان کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ باقی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا غیرت فی الحلال، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال میں غیرت نہیں ہوتی. کیسے ہو سکتا ہماری بہن کے ساتھ کوئی نکاح کرے؟ بھائی جب یہ اللہ کی جانب سے شریعت ہے، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، اس میں غیرت کی بات نہیں ہے. اگر نکاح حلال ہے تو اس میں غیرت کی بات نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تم نے اس کے ساتھ. یہ بچہ گانا باتیں. اور دوسری بات یہ ہے کوئی آیا روایت لے آؤ آپ اگر غیور ہے نا، اگر آپ کو غیرت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں سے زیادہ غیرت مند تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ غیور تھے. ائمہ اطہار علیہ السلام سب سے زیادہ غیور تھے. انہوں نے کیوں منع نہیں کیا ہے؟ ہاں منع کیا نا انہوں نے. منع بتاؤ نا. شیخ صدوق لکھ رہے ہیں اپنی کتاب بن الفقی میں. بنونا آیت پڑھو. بنونا آپ تو کہتا ہے نا، وہ تو آپ نے جعفر علیہ السلام کو نکال دیا، وہ آپ کے موقف کے خلاف ہے وہ حدیث. وہ تو حضرت جعفر علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کے اولاد کی طرف دیکھا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے یہ فرمایا. انہوں نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے تو حضرت جعفر علیہ السلام کے اولاد کو نکال دیا اس میں سے. آپ تو کہتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ فاطمیات میں شادی کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہما کو اوکے بھائی، اوکے 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہم نے لگا دیا بھائی صاحب، 1 گھنٹہ لگا دیا. اب لوگ حکم کریں گے کہ آپ نے کوئی حرمت پہ دلیل لائے یا نہیں لائے، وہ لوگ حکم کریں گے بھائی. میں حرمت پہ تھینک یو سر. لیکن اب میں نہ مانوں کی رٹ پہ اڑے ہوئے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اب دوسرے مہمان، ہمارے معزز مہمان منتظر ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں. وہ بیچارے جو ہے نا وہ پھر ہمیں گالی دیں گے. تو آپ زیادہ تحقیق کریں انشاءاللہ. آئندہ پروگراموں میں ابن شہید صاحب، آئندہ پروگراموں میں آپ وہ کی جو واضح دلیل ہے اس کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا. اللہ یاری تو فراری on all topic. بھائی امام زمانہ کے ظہور کے لیے اگر تم نے انصار فراہم کرنے تو پیور انصار فراہم کرو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو جب تک نہیں بدلتا، جب اس قوم جو لوگ ہیں اس نعمت کو نہیں بدلتی. یعنی یہ سورہ میں آپ کو خدمت میں پیش کر دوں اور آخری سورہ، اور میں اجازت لے لوں. ٹھیک ہے، میں آپ سے اس کی اجازت لے لوں. آپ لوگوں کی اپنی جو خود ساختہ، بھائی میرے آپ کی جوتیاں میرے سر پہ، لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا اس کو بھی آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں بھائی. یہ ایک بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کسی نعمت کو، نبائے عظیم کو نہیں چھپاتا. تو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کے اس خیال کی وجہ سے بنی عباد، بنی امیہ اور ابن تیمیہ جیسے لوگوں کا تھا کہ کسی طرح سے امام کو غیبت میں جانا پڑا اور ہم دور حیرت اور دور فترہ میں چلے گئے اور ہم پہ یہ عذاب عظیم مسلط. بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے نکاح سے؟ نکاح پہ دلیل لے کے آؤ نا. سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے پروگرام میں زیادہ تیاری کر کے آ جاؤ. میں فراری. جی میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. میں نے آپ کو کہا آپ تیاری کر کے آؤ. آپ نے تیاری بھی نہیں کی. آپ فراری ہیں. میں نے 5 مستند حدیثیں اور 5 آیات پیش کی آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے بھائی. ہمیں تو ان میں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اس میں حرام کیا ہو کہ یہ نکاح حرام ہے. ہمیں تو کوئی اس میں سنائی نہیں دی. اوکے اب ہاں جی بسم اللہ. خدا حافظ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو میرے بھائی. مولا آپ کو سمجھے.